اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی جناب شاعر اسلام محترم المقام جناب جاوید راز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا مخصوص کلام آپ کے ذہنوں کے حوالے کریں. جناب جاوید راز صاحب. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. شاعر اسلام جناب جاوید راز صاحب. نعرہ تکبیر. اہلیان یوسف پارک سرگودا دے تمام مواہد عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. اہل سنت جماعت خصوصاً سلیمان فارسی صاحب میرے بھائی، انہوں نے حکم دے مطابق پچھلے سال بھی میں تھوڑے درمیان حاضر ہیں. ایک رشتہ، ایک نسبت کی وجہ تو دوبارہ تھوڑے سامنے حاضر ہاں. کوشش کرے سا اپنا مشن، اپنا مقصد، اپنا نظریہ تھوڑے تک پہنچاون دی. میں شاعر ہاں. شاعر سٹیج اس وقت تک موجود رہا جس وقت تک وہ سمجھدار آوے کہ میرا پیغام دوسرے بندے سمجھ رہے ہیں. اگر تسی خاموشی نال بیٹھے رہو تو میں اپنی حاضری پوری نہ دے سکسا. میں اس واسطے پہلی اپیل یہ کرسا کہ میرے نال حاضری میری پوری بھرپور ہو بننے، تسی میرے نال بولتے چل دے رہو. میرے واسطے دعا کرے سو، میں تکلیف بنی ہے، اللہ تعالیٰ میں شفا دے دے. اس واسطے نہیں کہ میں کوئی ڈرداں کہ میں مر ویسا، اس واسطے کہ میں دل دی مرض نال نہ مرا، جدنی مرا میں ختم نبوت تے مرا، یہ شان صحابہ تے مرا. اس واسطے میں عادت میں میرے واسطے دعا کر سے شہادت دی. میں ایک توصیف جمال شہری دی دنیا دے وچ ایک صنف ہے محبوب دی تعریف، انہوں آخر توصیف جمال. میں ایک نواں شعر توڑے درمیان حسن دی تعریف پیش کر رہا کہ ہور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی. اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی. گولن آلے نووی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی. راز جمال کمال جے پوچھدیں بات پوچھ امی عائشہ کو لوں، جیڑی گھپ پنیرے چادی سونے اور یا سوئی نہیں لبدی. تھوڑی سمجھ تو قربان. عامر بھائی بڑی مہربانی جناب. انصر بھائی ماشاءاللہ مہربانی جناب. یہ مطلب ہے بڑا باذوق طبقہ سارے سمجھنا میں. اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی. گولن آلے نووی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی. راز جمال کمال جے پوچھ دے بات پوچھ امی عائشہ کو لوں، جیڑی گھپ پنیرے چاہتی سونے اور یا سوئی نہیں لبدی. تھوڑی سمجھ تو قربان. تھوڑی سمجھ تو قربان. اور میں ختم نبوت ایک شعر پڑھدا پیا. ختم نبوت تے ایمان رکھن والا ہر بندہ بول سی کہ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے. کچھ لوگ پچھلے باوے پچھا ہومن دا فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے نال بول دینے پہ زیادتی ہو رہی ہے. اور کچھ بندے قوالی کر رہے ہیں نا تو سارے بیٹھے ہیں ناکتے بیٹھے ہیں آؤ مدینے چلو، آؤ مدینے چلو. ایک بندہ صرف تاڑی مرے دا بیٹھا ہے، ان کو نہ زیادہ بیٹھا سٹے سارے آدھے بیٹھے ہیں آؤ مدینے چلو. اس ایک بندے پوچھے اچھا بھائی عامر جائے بھئی تسا کیوں نہیں آدھا آؤ مدینے چلو؟ اسا کہ میں انہوں چڑھاونا ہے. اسا کہ چڑھاونا ہے سارے رال کے سبحان اللہ کرو. رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیمان کر دیتا ہے. صدرہ نزیرے کمند کر دیتا ہے. ذکر تیدا اتنا بلند کر دیتا ہے. ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے. پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ. زندہ باد سلامت رہو. آخری بدے تک جس بندے دا ایمان ہے میں شعر پڑھدا پیا ختم نبوت اس زمن دے جکور شعر. جس بندے دا ختم نبوت ایمان ہویا آخری بندے تک ہاتھ کھڑا کر کے آخری مصرے تو سبحان اللہ سی کہ ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کام انیساں. یعنی ممکن ہے انسان پاسبل ہے میں کسی مجبوری دیتا ہے سورج نو آکھا ٹھنڈا کان نو آکھا چٹا. لیکن ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کام انیساں. نبی دے ثانی دے بارے سوچن دی ہے ناممکن میں نہ منیساں. نبی دے ثانی دے بارے سوچن دی ہے ناممکن میں نہ منیساں. بھائی شیر سپیشل سٹیج والے واسطے کہ نبی دے وانی دے بارے سوچن، نبی دے ثانی دے بارے سوچن دی ہے ناممکن میں نہ منیساں. اراز میدہ اٹل ایمان ہے تو قادیانی دی گل کرے نئے میرے نبی دا جو کلمہ پڑسی نبی میں عیسیٰ نو تا منیساں. میرے نبی دا جو کلمہ پڑسی
میرے نبی دا جو کلمہ پڑھ سی نبی مئیسا نو اور ہن تہاڈی آواز سبحان اللہ دی کم از کم سوشل میڈیا دے تھرو فرانس تک بجنی چاہیے. کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے. پے بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بجا نہیں سکدے. پے بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بجا نہیں سکدے. اے اس مقام دا مالک ہے جتھے نوری جا نہیں سکدے. جیدی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکدے. راسیسی صدر پہ لعنت، راسیسی صدر پہ لعنت. کوئی گھٹیا سوچ بھی اگر سارے سبحان اللہ کو تو میں شیروات پڑھنا چاہا فرانس تک پڑھنا چاہیے. کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے. پے بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بجا نہیں سکدے. اے اس مقام دا مالک ہے جتھے نوری جا نہیں سکدے. جیدی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں. بول اے مسلم کان ترساندن تو کیوں چپ ہے. تسا بول سو نا حکمران بول سن. حکمران بول سن تو یورپ نو پتہ لگ سی. میں ایک نظم سنجیدہ جی نوجوان مسلم نو مخاطب ہو کے آدھا پیا. میں شاعرہ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں کہ بول اے مسلم کان ترساندن تو کیوں چپ ہے. تیرے خون دے چشمے باندن تو کیوں چپ ہے. غامچ بر کے سورج لاندن تو کیوں چپ ہے. تیرے کان پتھر کر لاندن تو کیوں چپ ہے. آج حسین دا وارث بے زبان کھلوتا ہے. تیری چپ تے دشمن بھی حیران کھلوتا ہے. اور ظلمت دے تندور پہ تپ دن بات بھی چپ ہے. لاشیں کئی معصوم تڑپ دن بات بھی چپ ہے. ظالم ظلم دی سین پہ ٹپ دن بات بھی چپ ہے. پاک نبی دے خاکے چھپ دن بات بھی چپ ہے. بات مشہور منافق مانگے جافر تھی سے اس تو اگا چپ رہے ہوں تا کافر تھی سے. بات مشہور منافق مانگو جافر تھی سے اس تو اگا چپ رہے ہوں تا کافر تھی سے. میری دعا سننی کہ اللہ تو تا آپ کا ہار ہے تو کیوں چپ ہے. تو تا اس دا سچا یار ہے تو کیوں چپ ہے. اللہ تو تا آپ کا ہار ہے تو کیوں چپ ہے. تو تا اس دا سچا یار ہے تو کیوں چپ ہے. تو تا اتنا خود مختار ہے تو کیوں چپ ہے. ابابیلا تو ہاتھی مارے تو کیوں چپ ہے. دے توفیق سانو حق ادا کر چھوڑوں تے دے یار دشمن راز تباہ کر چھوڑوں. میں اور دو شے پڑھتا پیا بلکہ اس تو پہلے بات ایک میں نے اسے ضمن دے سنجیدہ جی ایک نظم یاد آ رہی کہ مسلمان پوری دنیا دوتے اگر تشدد دا شکار ظلم دا شکار وجہ کیا ہے. پوری دنیا دوتے کتے دے حقوق دی تنظیمہ موجود, گھوڑے دے حقوق دی تنظیمہ موجود, ہر جانور دے, لیکن انسان دے حقوق دیا مسلمان دے حقوق دی تنظیمہ یورپ وچ کوئی موجود. مسلمان دا خون سستا کیوں ہے؟ وہ دی ڈھیر وجوہات ہے. ایک وجہ جیڑی میرے ذہن تے آئی وہ میں بیان کروں. کوئی آدھا ہے کسی نو مشرک, آدھا گستاخ ہے کوئی کسی نو کفر دی آکی تو ہو برابر. تو آڑی تکلیف نہیں ہوئے کسی نو, تو آڑی تکلیف نہیں ہوئے کسی نو. کوئی آدھا ہے صلاة پڑھیا بغیر اذان ادھوری ہوندی. کوئی آدھا ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی. اوکھ چلا بھی یاد آندھا ہے کٹنے چلے بھوانی تسبیح. کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح, کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح, کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح, کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح. اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو. اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو. تو سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو. یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو. تو سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو. جہاد فرض ہے, جہاد بھول کے مٹا کے جگ تو سارے ویسو صرف مسیح تاج بڑے راسو تبت مسیح تاج مارے ویسو. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. ان میں دو شعر. ایک میری جنت دا خیال ہے, میرا اپنا کنسیپٹ جنت کیا ہے. ایک کنسیپٹ میرا تخیل ہے کہ دوزخ کیا ہے. سماعت فرمائے سو عاشق رسول لوگ بیٹھے کہ میں سنے نقشہ اس جہاں دا یہ خوش بختانو ڈھائی ہو سی, ہر حور دی صفت الگ ہو سی, کم بے حسن میں بئی ہو سی. اور ہی گال دوچ کر کار چھوڑو یہ بھی سونی جنت پئی ہو سی. سانو پاک کے راز جو بہو ہوئی تا سرکار دی جوتیاں جائی ہو سی. اور شام و سہر تو سونی, شام و سہر تو سونی, شمس و قمر تو سونی,
نور نظر تو سونی اکس فکر تو سونی جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی روزہ عطر تو سونی عائشہ دی گھر تو سونی اور میں سنیا وہ ایک دہشت تھی بس نار ہی نار ہے دوزخ کیوں جو راز کہار دی کاوڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ اور ہی گار دا بتکر کار چھوڑو یہ دا سنیوں تار ہے دوزخ سرکار دیکھ کے نوکر دی ایک ہانج دی ماں ہے سرکار دیکھ کے نوکر دی ایک ہانج دی مار ہے دوزخ تو نوکر کیڑے اصل تو نوکرن دے نوکرہ نوکر کیڑے پہلے چار لفظ ایک دیکھنا ہے چار اور میری شاعری دیکھنی ہے جمیں چار موسم نہ ترتیب وسرن جمیں کہیں دوڑے دے وچ چار مصرن جمیں چار چنڈا جمیں چار طرفن جمیں تیرے نام وچ سجے چار حرفن جمیں چار چنڈا جمیں چار طرفن جمیں تیرے نام وچ سجے چار حرفن جمیں راز کیشے کو چند چار لگ دے نے چند چار مینوں تیرے یار لگ دے جمیں راز کیشے کو چند چار لگ دے اے چند چار مینوں تیرے یار لگ دے اے چار چند تے چار یار انہاں دی میں شان بیان کردا پیا تے توارے ٹمپریچر دا چیک کردا پیا جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جدین تے صدیق دا سچ مشکوک کہتا وہ سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے وہ سچ زمین تے سارے آنکھوں سے نہیں آیا وہ سچ زمین تے کیوں حضور نے فرمایا صدیق ایک ایسا دور آسی کہ لوگ تیرے تبرہ کرے سن بکواس کرے سن اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہوئے سن تیرے حق بول سن انہوں نے بارے تیرا کیا خیال ہے صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا مطلب دن میں انہوں لوگوں دے چاپی نیکیاں دے چوتھا حصہ تقسیم کرے سن مسلمانوں یہ تا لہرے جو نہ آکھ دیتا مورے چا آکھ دیتا چوتھا اگر وہ کروڑواں حصہ بھی آکھے نہ ساتھے بہنگا صدیق اساسی کو لوگ سمندر ہاں یہ فرق میار چاہ جنت دی در دوزخ دا نہیں رکھ دے گین شمار حج سوم صلاة زکاة نہیں جیڑی ہے دی دار یار تائی عمر دی عمر تو آج گئی ہے ایک رات صدیق دی غار نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نعرہ تکبیر کچھ نمیں شعر بسم اللہ مہربانی خاص طور واسطے تھوڑے واسطے کہ روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا کون روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا کہ جہاں دی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکدا وہ آج بھی رستہ وکھین دے رہنے تائی مسافر بھٹک نہیں سکدے وہ آج بھی رستہ وکھین دے رہنے تائی مسافر بھٹک نہیں سکدے ستارے آندھی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکدا ستارے آندھی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکدا شیر سماعت فرمائے سو بالکل نما خیال ہے کہ جیڑا گھارے تو نہیں سوئی چھوڑیں دا تو دے متھے کھجورا لینا وہ جیڑا گھارے تو نہیں سوئی چھوڑیں دا تو اس دے متھے کھجورا لینا صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا بالکل نما خیال اگر چاسا وے تا تڑپ پہ سبحان اللہ کھڑی ہے کہ میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کمیں پٹا میرے جو سینے دے وچ حسین ہے میرے جو سینے دے وچ حسین ہے تیرے تا منہ تیرے تے میرے سینے سے میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کمیں پٹا حسین شاہد اس شادی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکدا کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اگلا شعر تو جینو مشکل کچھا جنے نا اسے نو مشکل دیج پسے نا تو جینو مشکل کچھا گنے نا
اسے نو مشکل دے وچ پھسے نا تینوں کہ پتہ علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکدا تینوں کہ پتہ علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکدا اور میں شان صحابہ دوتے تواڈے ایمان نو چنگی بلندی تے گھنایا اس تو نگاں جیڑے جیڑے میرے نال چلسن جنہاں دے پر سڑن لگ گئے اتنے رک وینے میں تے گجا رہا میں ہن بولدا پیا میں چیک کر گئے سا کیڑا میرے نال لگا سی تے کدے پر سڑنے پین کہ ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک یا دو نو میں کافر نہیں آتا سمجھدا ہے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہوندا ہے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جیڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے رسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں شان ابو بکر صدیق شان ابو بکر صدیق مصطفیٰ کا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کا کوئی ڈر نعرہ تکبیر مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر اتے اور سرگو دیالو جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں نہ مننے صدیق دی شان ہے سرگو دیالو پنجاب اسمبلی تے قومی اسمبلی بعد وچ پہلے میں تواڈے سامنے تحفظ ناموس صحابہ بل پیش کر رہا میرے نال بولنا کہ نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر دی مسلمان ہے میں نہ مننا سارے آکھنا میں اچھا اور میں دلیل نال بغیر دلیل دے نہیں جیڑا نمن سی میں نہ بوسی لیکن بغیر دلیل دے نہیں وکالت کی تھی دلیل نال کی تھی شعور نال کی تھی بھانگ پی کے نہیں کی تھی تاریخ میں جھوٹ سن لیندہ پیا سن کے وہ سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے وہ سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے میں عمر میں قلم دوات ہے میں نہ اور اگلا شیر سننا کہ منگے اپنا حق زارا ہے جہندہ خامن شیر خدا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ایک گستاخ علی ہے عشق علی دا دعویٰ کرنا لا جیڑا اکدا نعوذ باللہ جیڑا اکدا کہ فاطمہ تو زہرا نو حضرت عمر ماریا میں سنی علی دی شان بیان کر رہا ہر سنی غیرت مند سنی میں نال بول سی کہ سوچ کہتا ہے علی کون ہے میں دستا پیا کہ سوچ کہتا ہے تبرہ سازی دی بو نوسی یا میں نوسا اے سوچ کہتا ہے تبرہ سازی دی بو نوسی یا میں نوسا نبی دے یاران دے نال بالکل ادھرو نوسی یا میں نوسا نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی یا میں نوسا فسادی امت دراز موجب ہے جو نوسی یا میں نوسا اے مجمع بازوں کے شان آنکھو جو میری بیوی تیات اٹھاوے علی دا نوکر آئک کے منٹ جو نوسی یا میں نوسا چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی علی دا نوکر اے مجمع بازوں کے شان آنکھو جو میری بیوی تیات اٹھاوے علی دا نوکر آئک کے منٹ جو نوسی یا میں نوسا منگے اپنا حق زارا ہے جہندہ خامن شیر خدا ہے ونی اس دا حق کوئی کھائے میں یہ نہیں منے دے آکو میں نہ منے دا میں کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی یہ نہیں منے دے زور دا کو میں نہ منے دا اور میں اگر اجازت دیو تو میں امی عیشت صداقت ایک نظم پڑھا چاہتا سارے رال کے سبحان اللہ اکسو تھا اچھا اتنی سونی سبحان اللہ تو ساکھیے جی میں بچہ پیدا ہوتا نا والدین دا حق ہوتا وہ بچے دا سونا نہ رکھے نا شاید نظم لکھ دا نا وہ نظم دا نہ رکھے نا اپنے پر سونا نہ رکھے نا اگر میری نظم دا نہ پسند آنا نظم امی عیشت عزت تے نظم دا عنوان ہے نبی دا بستر نبی دا بستر پاک بستر
کوئی شک ہے؟ لیکن حد بھی کوئی نہیں، شک بھی کوئی نہیں، حد بھی کوئی نہیں، پیمانہ بھی کوئی نہیں. لیکن میں شاعر ہاں، میں پیمانہ مقرر کردا پیا. میرے پیمانے تے چاسا وے تو میرے نال بولنا کہ نبی دے بستر پاک بستر. ہن سننا میں دو پیمانے مقرر کردا پیا. پہلے پیمانے وچ میں اپنا جذبہ ایمان، دوسرے پیمانے وچ DNA ٹیسٹ ہوئے سی حلالی تے حرامی دی پہچان ہوئے. اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ، یہ جتنا روزہ، یہ جتنا جنت دا باغ پاک ہے. اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا جیندہ دماغ پاک. کیا بات ہے؟ پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا جیندہ دماغ پاک ہے. ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکتا. نوجوانہ دی ٹریننگ کو نہیں ہوئی ادھے ہوئی. نوجوانہ دسنا پوندا ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے. ابو سفیان زمانہ جہالت جو دا والد اس نو ملن آیا. بستر ٹھپڑ لا گئی، بستر ٹھپڑ لا گئی ہے. والد آکھیا بیٹی والدین آمن تے بچیاں بستر بے چھینیاں، تو بستر ٹھپڑ لا گئی ہیں. اگو پیو نو آدھی بابا اے نبی دا بستر پاک ہے تے تو پلیت ہے. ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیو دا بھی سہ نہیں سکدا کہ جہندے دل وچ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا. کہ جہندے دل وچ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا. اے تے ام حبیبہ دا عقیدہ کہ خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دیندا. خدا دی غیرت نبی دی ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دیندا. نبی نبی ہے، نبی دے سائے تے بھی کہے نو قدم رکھن نہیں دیندا. اور جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. نبی دے بستر تے ذرہ بار بھی غلاستان دی گنجائش. اور ایک پاک بستر جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے. ایک پاک بستر جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے. جس سے بستر تے ہوئے عائشہ تے عائشہ تے بھی سلام اتر دے. جس سے بستر تے ہوئے عائشہ تے عائشہ تے بھی سلام اتر دے. نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا. اصول نسبت دے بنی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکے مومنہ منی ونجا. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ وہ مالک ہے خزانوں کا. ایک شعر، وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے، جسے تقسیم کرنے دے، جسے جتنا لٹانے دے. محمد ایک خزانہ ہے، علی ہے جس کا دروازہ، یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے. اور حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے. حسین لاوے تو سجدہ مکے، حسین منن والے تو سارے سلال کے سبحان اللہ کو. حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے، حسین لاوے تو سجدہ مکے. طویل سجدے دا کر دل تو اثر مٹاوے تو سجدہ مکے. عربی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تو سجدہ مکے. آپ آوے تو سجدہ مکے، یا جان جاوے تو سجدہ مکے. میں نو کہیں دا بھی ڈر کئی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا. اور صحابہ دے نوکر میں نال حسین. میں نو کہیں دا بھی ڈر کئی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں. میں سکنا مار کے مار کئی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں. میرے ساتھ پہ چڑھ رکھ چا، میرے ساتھ پہ نہیں رکھ چا، مگر جھکنا ہے سر کا ہی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں. اور ابو بکر دے دشمن دا میں دشمن ہاں نے ساتھ چھوڑو. جنو خبر کا ہی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں. اور امی عائشہ دی عزت تو میں نو میں جان نہیں پیاری، میں گالی سگنی جر کا ہی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں. اور شعر میں پڑھتا پیا کہ کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں، کدی ماراں کدی گولی. کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں، کدی ماراں کدی گولی. میں نو بات بھی اثر کا ہی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں. میرے شعر تے آمین اکسو میرا سفر پورا ویسی کہ انہاں دی نوکری دی وچ شالا من راز موت آوے. جی آباد کے فخر کا ہی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں. ایک شعر ایسی ہستی واسطے جس کے بارے میں ایک گال سنا سا کہ پاکستان بنن تو پہلے مسلمان ایک جلوس کر انگریزوں کے خلاف تے مسلمان آکھیا کہ اسا سڑک تے آگے اسے نہ سڑکاں تے توانو چنگیز خان یاد آوے سی. انگریز نو مسلمان دھمکی دیتی. دوسرے دن گاندھی تقریر کی تھی. گاندھی آکھیا مسلمان کتنی بھولی قوم ہے، انگریز نو دھمکی دے دی چنگیز خان دی تنہیں نے پتہ کونی انہاں دے وچ گنبر گیا آئی. انہوں نے پتہ کونی عمر بھی آیا ہی. نعرہ تکبیر،
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نعرہ تکبیر ہن حضرت صاحب تشریف لین میں آخری لمحات انہاں دی تائید نال میں جس ہستی دی شان بیان کر رہا ہوں ادھر اتنا حق بنتا ادھر نہ چاہسا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کہ کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کی ہے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ اگر نبوت حضرت صاحب بسم اللہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کہ کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کی ہے شر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ اور آخری اشعار ظلم بسم اللہ میرے واسطے بڑی ذات ذکر ہے صاحب اللہ تعالیٰ کو اچھا ایک شعر صرف اس موضوع ہوتے اس تو بعد میں اپنی طرف آ رہا کہ سنیاں دی لاری پاک جت گیا تھوڑی عظیم مستی میں نہ چاہوں گا سنیاں دی لاری پاک جت گیا کفر تے پھیر کے لات جت گیا حق دا خون بیکار نہیں ویندا جنگوی جنگ جواب جت گیا اچھا ہون سارے سرگوزے لے سوچو جتیا کون ہے حضرت صاحب میں اشارے نہ لے سیسا جتیا کون ہے جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ آج پنجاب اسمبلی دی وچ نعرہ ماری کھڑا ہے آج پنجاب اسمبلی دی وچ نعرہ ماری کھڑا ہے میری ہر سیاست آوازی استاد معاویہ زندہ باد معاویہ اعظم زندہ باد معاویہ اعظم زندہ باد شان صحابہ تھوڑا قریب ہو جائے مجھے جگہ کم ہے تھوڑا مزید قریب ہو جائے میں آخری شعر پڑھتا پیا حالات حالت نہیں چلو ٹھیک ہے اس تو پہلے میں اپنے شعر اس میں اسلام آباد نظم آخر تک بھائی فرمائش پوری کر کے سٹیج چھوڑ دے سا میں پڑھتا پیا حالات حاضرہ ایک ظلم ہویا سانیہ سہیوال میں چند لوگ جا رہے ہیں معصوم انہوں نے پولیس گولی مار دی بچے بچ گئے والدین مارے گئے لیکن عدالت نے انہوں نے بری کر دیتا وہ انصاف کتو ڈھونڈے دوستو جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت دا حکمران قاتل ہوں دا ڈر کے نہیں سننا وقت دا حکمران مقتول نو قاتل نہ ملے تو وقت دا حکمران میں ان شیر پڑھتا پیا اے حسینی سٹے جے سچ بولتا مظلوم دا ساتھ دیتا پیا میں سانے سہیوال دے بچے دے نا شیر پڑھتا پیا کہ جتوان مظلوم ٹکر مارن قدریہ جائی دہلیز بڑھائے جتوان مظلوم ٹکر مارن قدریہ جائی دہلیز بڑھائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناخ تعویز بڑھائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناخ تعویز بڑھائے تیری مانو کینسر ماریا آئی تیس پتال بڑھایا ہے جیدی مانو پلسا ماریا ہے تو داسو کیڑی چیز بڑھائے جیدی مانو پلسا ماریا ہے تو داسو کیڑی چیز بڑھائے نمیں دور دی مار کے لالی اچھا ادھا بھی قصور کو نہیں وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ نمیں دور دی مار کے لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی حکمی تیلی کائی نہیں خان جی تبدیلی کائی نہیں لیکن میرا مقصد کوئی سیاسی نہیں آئی میں جس نظم کی طرف آنا چاہنا میں نظم میرے سامنے آ گئی کہ میں تبدیلی ہے کیا میں دسنا چاہنا تبدیلی دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے جس کے ایک ہی خط کے ڈر سے درجہ حکمن بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں تم کیا جانو سلام تم کیا جانو تبدیلی جس کے ایک ہی خط کے ڈر سے درجہ حکمن بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور ایسے منظر دیکھ کے سورج
ڈھلتا اور نکلتا ہے. ایسے منظر دیکھ کے سورج جلتا اور نکلتا ہے. نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے. نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے. ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی، تبدیلی اس کو کہتے ہیں. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. اور ایسے اور لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، موٹر وے کون ہے، لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں. اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں. بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی، تبدیلی. اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا. تھم گئی تھی کامتی دھرتی، کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی، تبدیلی اس کو کہتے ہیں. آخری نظم دی فرمائش سنیے دے وزیر اعظم جرنیل اعظم مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ دی شان جی کی نظم دو عنوان اسلام آباد. کسی مردآباد کو زندہ باد نہیں کہتا، قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا. چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ ٹیپ پہ مجھ پہ، میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا. اتنا جو انسان آبادا اندے بھی شیطان آبادا، تن من وچ حرام آبادا، تیرا نا اسلام آبادا. پورے ملک نے چون لٹیرے ہیجا مل کے بیٹھے ڈیرے، راتی بھی لٹیندے رہ گئے، گرجان چٹیندے رہ گئے، من من کھانے کوٹے کر کے ملک نو ٹوٹے ٹوٹے کر کے. کدی لاج شرم چا بیچے، نڈے بیچے، بام چا بیچے، نا دی بھی لجپالی کہیں نہیں، ہک بھی کام حلالی کہیں نہیں. ہر ایک دور دے کھوٹے سارے، گھڑے گھوڑے لوٹے سارے. ہک بھی نائی ہمدردی آلہ آجکل کوڑ جبردی آلہ، ہک بھی نائی ہمدردی آلہ آجکل کوڑ جبردی آلہ. ہک نا دی ڈانڈی ڈالی، ہک بیتگن بعد فراڈی، نا دا فرق ہونے انگریزن محتاد مستو تیزن. ساکو عام تخام جڑے دن، زر خرید غلام جڑے دن، زرد نشد بھوک دران دن، کھان دران دن، بھوک دران دن. میں ہی شہر کو تانے دینا ہے، اس دا حق ایک عیب گنے لیم. اپنے سونے نام علی گل، ایک طرح سے اسلام علی گل. تو خود سے بے فریاد ہے، واقعی تو اسلام آباد ہے. ٹھگاں دے اس شہر کے اندر آیا ایک مجنون کلندر، ٹھگاں دے اس شہر کے اندر آیا ایک مجنون کلندر. جیڑا ہر تو باقی سیندہ ہی کیا ایک لاکھ سیندہ ہے. ہر غریب نے سردی شاہ آزم تارے گسدانہ، خدا خود دیبار کباہا، دامن شیشی ہار صفاہا. ایک اس تے الزام کرا، ہی گالو بدنام کرا، حق دی گالتے رٹ میں دا، ایٹم بامبر پڑ میں دا. ظالم نال بنا کردہ، آنکھ دے وچ آنکھ پا کردہ، موت قرآن لائٹ اڑدہ، جان تلی تے چائٹ اڑدہ. شیر دیار جھڑپ پائی اس دی، مچھی یار تڑپ پائی اس دی. مشن دی خاطر بجدہ راندہ، بدل بڑھ کے گجدہ راندہ، بدلی یا ککڑکدہ راندہ، کفر دی آنکھ گھڑتی راندہ. سونا بندائی سونے کامس قوم دے سینے سانچے غامس، ہر غام سینے بھردہ بیندائی، دل دی وچ اتردہ بیندائی. ہوں درویش جو ترس کمایا، جان چٹول کے تیمہ لایا، تے کو قدرت پھل چلایا، اس طرح کے گل چلایا. ہس کے 10 جنون چڑتس، تیری خات کے خون چڑتس، اپنا پورا خواب چکیتس، تے کو بھی کمجاب چکیتس. اس بھی دا تو قابل داد ہے، زندہ باد پہندہ باد ہے. تو آزم طارق دی یاد ہے اور تو واقعی اسلام آباد ہے. آخر ایک شعر میں اپنی طرف ہوں کہ جیڑا شعر میں پڑھنا پہ ویرل کر دو، پورا مشاعرہ بھول جاؤ. دو کائنات عظیم ہستیاں ہمارے سامنے بیٹھیاں، دونوں درمیان گفتگو ہوئی ہے. میں گفتگو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ علی کو تک کے ہنس پہ. نبی دے پہلے ولی دی گل ہے، نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق کے، علی کو تکنا عبادت ہے، علی کو تکنا، علی کو تکیا تے تک کے ہنس پہ. نبی دے پہلے ولی دی گل ہے. علی جو پوچھا تو اللہ سایہ جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دری ہے مگر حفاظت علی تو ملسی. پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی، سارے ایمان ہے جنو اجازت علی تو ملسی. علی سنے ہنس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے کہ میں نے بھی ہی کہ کلے بہ کے ایک ضروری تاکید کر گئے کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی. منافقانوں نہ پڑھ نہ دے میں، جیڑا نہ منے ابو بکر نو تو اس نو پل تو ٹپڑ نہ دے میں.